جی ناظرین السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب نے جاتے جاتے یہ کیا ستم ڈھایا کہ اچانک ہی پیٹرول کی قیمت میں 1-2 روپے نہیں 20 روپے قیمت میں اضافہ کیا۔ عمران خان صاحب کو جب اپنے جانے کی خبر ہوئی یا کچھ اندازہ ہوا، انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہونے والی تھی، انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اس سے کچھ معنی ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، کچھ مفہوم نکال سکتے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے چاہے وہ عوام کے اوپر جتنا مرضی ظلم ڈھائیں، اگلی حکومت انہی کی ہے۔ IMF کا معاہدہ بس پورا کریں، اس کے علاوہ کوئی ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ PTI ختم ہو چکی ہے، پریکٹیکلی کوئی وجود نہیں ہے اب PTI کا، اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی وجود نہیں ہے، تو نون لیگ کے مزے ہی مزے، اس لیے انہوں نے قیمت بڑھا دی۔ دوسرا نظریہ اس حوالے سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آنے والی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کا دورانیہ بہت زیادہ ہوگا، یہ صرف 3 مہینے نہیں، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال تک ہو سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے IMF کے معاہدے پر اس سے زیادہ سختی سے عمل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ووٹ لینے نہیں ہے، تو اس سے زیادہ سختی سے عمل کرنا ہے۔ اور وہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھائیں گے کہ شہباز شریف کی آج کی قیمت جو 20 روپے بڑھنے کے باوجود ہے، وہ ہمیں نعمت لگے گی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جب عمران خان کا دور حکومت ختم ہونے والا تھا، اس وقت بڑی مہنگائی تھی، لوگ چیخیں مار رہے تھے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے وہ دور بہت اچھا تھا، اور اس دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ تو آنے والا دور شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے دور سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف پرائس ہائیک، مہنگائی کے معاملے میں، انفلیشن کے معاملے میں۔ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ گڑبڑ ہے ضرور، خاص طور پہ انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ سے کچھ باتیں کلیئر نہیں ہو رہی۔ ابھی تک انٹرم گورنمنٹ کا پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کون آ رہا ہے، وزراء کون سے ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور اس میں لوگوں کو بڑے نام آئے، جگنو محسن سے لے کے محسن بیگ تک ہر کسی کا نام آ گیا، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نام نہیں آیا۔ ابھی تک واحد سٹیٹمنٹ خورشید شاہ صاحب کی جانب سے یہ آئی ہے کہ 5 لوگوں کے نام ہم فائنل کر کے دیں گے، ان میں سے کسی ایک کے نام قرآن نکلے گا۔ یہ بہت ویگ سی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، یہ قرآن اندازی تھوڑی ہو رہی ہے، لاٹری تھوڑی نکل رہی ہے۔ پرائم منسٹر ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے کا پرائم منسٹر ہے، 23 کروڑ کے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اور اس کا ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ جتنے سورسز ہیں، جتنے تعلقات ہیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، اسٹیبلشمنٹ میں، ہر جگہ سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کچھ پتہ چلے کہ نام کیا ہے، لیکن سارے بڑے ٹائٹ لپڈ ہیں، کوئی یہ نام نہیں بتانا چاہتا۔ حالانکہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا، چند ایک کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کوئی نام نہیں بتانا چاہ رہا۔ تو یہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ یہ نام کس کی اپروول سے آ رہا ہے، کون فائنل کر رہا ہے۔ بظاہر تو یہی بتایا گیا کہ یہ نواز شریف اور آصف زرداری نے دبئی میں مل کر فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد کہا نہیں، یہ اپوزیشن جناب راجہ ریاض صاحب کی معاونت سے اور مرضی سے یہ طے کیا گیا۔ پھر یہ خبر آئی کہ جناب یہ جو ہے PDM کی مرضی سے یہ نام طے ہوگا، لیکن جس طرح کا پاکستان کا کلچر ہے، جس طرح کا ادارے کا تسلط ہے پاکستان میں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی انڈورسمنٹ شامل نہ ہو۔ یہ مرضی ہونا ایک الگ بات ہے، انڈورسمنٹ ہونا ایک الگ بات ہے، تو وہ انڈورسمنٹ شامل نہ ہو تو کہیں نہ کہیں ان کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ تو ان سب مرضیوں کے بعد جو کھچڑی بنے گی اس کا کیا ہوگا؟ شہباز شریف نے جو قیمت بڑھائی ہے، دیکھیے لوگ اس دفعہ PMLN کا مقابلہ نہ PTI سے ہے نہ پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا مقابلہ تو مہنگائی کے ساتھ ہے۔ مہنگائی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں بہت شدید تنگ ہیں۔ اس موقع پہ اگر آپ نے اپنا ووٹ بینک بچانا تھا، اپنی سکن بچانی تھی، عوام کے سامنے کوئی مثبت چہرہ رکھنا تھا، تو آپ کو قیمت نہیں بڑھانی چاہیے تھی۔
آپ کو قیمت کم کرنی چاہیے تھی تاکہ کل کو آپ کہیں جا کے کہ IMF کا معاہدہ بہت خطرناک تھا، اس کے باوجود ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام کے لیے جو ہے کم قیمت پیٹرول کی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، یہاں تو وہ سب کچھ جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ اور وہ سب کچھ کیا ہے کہ الیکشن سے سپوزڈلی 3 ماہ پہلے آپ نے 20 روپے قیمت میں پیٹرول کی اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت اب تک سب جان چکے ہیں کہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں ہوتی، پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا مطلب آٹے، چینی، دال، ہر چیز کی کرائے میں، بجلی کے بل میں، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت غریب آدمی کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اس اضافے کو برداشت کر سکے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے خبر سنی تھی کہ ایک صاحب نے خودکشی کر لی تھی کہ ان سے قرضہ کوئی واپس مانگ رہا تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اب اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ اب دیکھیے، ایوریج سیلری 32,000 روپے ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا معیشت دان لے آئیں اور مجھے بتا دیں کہ 32,000 روپے میں کوئی شخص اس سماج میں، اس اکانومی میں کیسے گھر چلا سکتا ہے، جہاں اس نے کرائے کا گھر بھی ہو، 2-3 بچے بھی ہوں، والدین کی بھی دوا دارو کا کرنا ہو، بجلی کا بل بھی دینا ہو، کھانا بھی بچوں کا ارینج کرنا ہو، بچوں کے لیے تعلیم کا بھی فریضہ سر انجام دینا ہو، ان کی فیس وغیرہ بھی دینی ہو، اس نے کہیں محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر بھی جانا ہو، ویگن کا کرایہ بھی دینا ہو۔ لے آئیں اسحاق ڈار سے لے کر ڈاکٹر محبوب اللہ تک، کسی کو بھی، کارل مارکس سے لے کر ایڈم اسمتھ تک کسی کو بھی لے آئیں اور اس سے کہیں کہ اس آدمی کا 32,000 روپے میں، جو کہ سرکاری منیمم ویج ہے، آپ بجٹ بنا کے دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، نہیں بنا سکتے بجٹ، اور اس مہنگائی میں آپ نے قیمت کا اضافہ کر دیا۔ ایک اور نقطہ نظر ہے، وہ ویسے بڑا عجیب سا نقطہ نظر ہے کہ شہباز شریف نہیں چاہتے کہ نون لیگ الیکشن جیتے۔ بڑھیا مکانہ سی بات ہے، لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس سے تو صاف صاف بات نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے اس پروانے، اپنی موت کے پروانے پر مہر لگائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگیاں اور مشکل کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے مشکلات کریٹ کریں، ہمارے بچوں کا رزق چھین لیں۔ تو ووٹ لوگ اس لیے نہیں دیتے، ووٹ لوگ اپنے کاموں کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں تو موجودہ نسلوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اچانک یہ پیٹرول پرائس بڑھا دی ہے، اور کوئی اچانک ہی امپلیمنٹ، فوری طور پر نافذ العمل، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ رات 12 بجے سے ہوگی، اس سے پہلے کم از کم غریب آدمی ٹنکی میں پیٹرول تو بھروا لے نا، فوری طور پہ نافذ العمل کر دیا۔ زیادہ تر اس میں بہت سارے جو نظریات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، لیکن زیادہ تر جس بات پر لوگ متفق ہو رہے ہیں وہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کو آگے پتہ ہے کہ جو مرضی وہ لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں، آگے میدان کھلا ہے۔ حافظ صاحب کی تائید حاصل ہے اور حافظ صاحب نیوٹرل ہیں، لیکن حافظ صاحب عمران خان کے رویے سے سخت نالاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان نے کل پھر بات کی ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی سپر کنگ بنا اپنے کمرے میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو عمران خان پہلے بھی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور بھگت بھی چکے ہیں، تو وہ باز نہیں آ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کا دورانیہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہ اتنا دورانیہ زیادہ ہو رہا ہے اور انہوں نے لوگوں کے لیے اتنی مشکلات کریٹ کرنی ہے کہ یہ 20 روپے لوگوں کو بھول جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن مجھے نہیں نظر آتی۔ آپ لاکھ کہیں انٹرنیشنل پرائسز ہیں اور بین الاقوامی کساد بازاری ہے، انفلیشن ہے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا مسئلہ ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے، ڈیمانڈ کا کدھر جا رہا ہے، سپلائی کا کدھر جا رہا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکلی اٹ واز اے ویری ویری ڈیمیجنگ ڈیسیژن۔ اس کا نقصان اگلے آنے والے دنوں میں ہوگا۔ لوگ خوف زدہ، وہی نون لیگ تھی نواز شریف کے دور میں، جب حکومت میں آتے تھے تو ڈیولپرز، کارخانے دار خوش ہوتے تھے کہ یار ہماری زندگیاں بہتر ہونے لگی ہیں، ہمیں کوئی فلاح ملے گی، عوام کہتے تھے کہ روڈ کو اسکول ملیں گے، اور وہی اب نون لیگ سے ہی خوف زدہ رہنے لگ گئے ہیں کہ اب انہوں نے ہماری زندگی عذاب کرنی ہے۔
ڈیمیجنگ ڈیسیژن ہے، اور اس زخم کا اب کوئی مرہم کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.